اپنی سانسیں نکل سکتے ہیں۔ تو جو معاشرے کے اصل و رسوخ رکھنے والے بندے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، ان کو کچھ کرنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے تنظیمیں بنائیں، دیکھیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیسی تعلیم ہو رہی ہے، ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں، کیا معاملات ہیں۔ ماں باپ بھی اپنی بچیوں پہ توجہ رکھیں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، نوجوان بچے وہ بھی اپنی تعلیم کی فکر کریں۔ اب اگر اس ایج میں آگئے کہ پروپر نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، مدرسے میں جا کے امام صاحب کے پاس جا کے، اس کے لیے جو ہے ہم لوگ ابھی 10 جولائی سے ایک آن لائن کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں، آپ قاری صاحب سے اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ خاص طور سے اسپیشل۔ یہ چیزیں میں کس لیے عرض کر رہا ہوں، میں ابھی کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، یہ مقصد بھی نہیں رہتا کہ کسی کو اٹھا کے کسی سے کوئی سوال پوچھے، اس کو اس کا جواب نہ آئے، اور وہ جو ہے پھر لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی ہو کہ حضرت نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھ سے سوال پوچھا مجھے آیا نہیں۔ لیکن میں کامن چیز کہہ رہا ہوں، میں کسی کو بھی اگر اٹھا کے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، آپ کہیں گے حضرت میرا نام یہ ہے، میں کہوں گا آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کہیں گے اسلام، میں کہا آپ بحیثیت اسلام کیا کہلاتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں گے میں مسلمان ہوں، تو اور اگر اگلا سوال میں یہ پوچھوں کہ آپ مسلمان ہیں لیکن کیوں، مسلمان کیوں ہیں، اس کے پاس آپ کا جواب کیا ہے، کیوں مسلمان ہے، کس لیے، ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں 99% لوگوں کا جواب، میں سروے کر چکا ہوں یہ چیزیں، ان میں سے یہ ہوگا کہ حضرت ہم فاتحہ درود کرتے ہیں، ہم درگاہ پہ جاتے ہیں۔ کیا مجھے بتاؤ، علماء مجھے بتائیں، قرآن کرام مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، اسلام فاتحہ درود کرنا یہ اسلام؟ کسی بھی صورت میں یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت، مستحب عمل، جس کے کرنے پہ ثواب ہے، نہیں کرنے پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی گناہ نہیں۔ تو پھر مجھے آپ بتاؤ کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کیوں ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ پہ افسوس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو یہ جواب ہونا چاہیے کہ حضرت میں مسلمان ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے انبیاء کرام پہ ایمان رکھتا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان تو یہ کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے انبیاء کرام پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، تقدیر پہ، اچھی اور بری تقدیر پہ، اور سب سے اہم چیز مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ، حساب و کتاب پہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان ہونا، مومن ہونا، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں، وہ نوجوان جو کالج میں پڑھ رہا ہے، جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، جو دکان پہ کام کر رہا ہے، اب ہفتہ بھر پڑھ نہیں سکتا، مدرسے میں جا نہیں سکتا، ہر کسی کے پاس فون ہے، اس لیے ہم نے یہ چیز شروع کی ہے کہ ہفتے میں 2 دن 1 سے 1.5 گھنٹہ آن لائن کلاس کریں گے، اس کی ایک معمولی سی فیس رکھیں گے تاکہ وہ ریگولر بندہ جو ہے وہ کلاس کرتا رہے۔ ورنہ ہم لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ فری چیز اگر ہمیں کوئی دی جائے نا تو ہم لوگ ایک دن کرتے ہیں، دوسرے دن یہ کہتے ہیں حضرت میں نے کھیتر سے کم ہو گیا، میرے ڈیڑھ سے پیڑ ہو گئی، حضرت میں ہنومان گڑھ جانا ہے۔ لیکن اگر پیسے لیے ہوئے ہوں گے تو اس کو لگے گا نہیں یار آج ایک کلاس کا میرا 50 روپے، تو میں 1 گھنٹہ کر لیتا ہوں، فون کھیت میں ہوں کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ بیٹھ گیا بننے پہ، فون کھول لیا اور وہیں پہ چیزیں سن لی اپنی، اور جو ہے کچھ نشاندہی کر لی، ریکارڈ کر لی، چلو پھر ٹھیک ہے اپنے کام پہ لگے۔ 10 گھنٹے ہم فون میں لگا دیتے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آن لائن ہم آرام سے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں۔ تو نوجوان حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ کو میرے پیج پہ قاری صاحب پھر اپنے آئی ڈی سے شیئر کر دیں گے، تو آپ کو پوسٹر مل جائے گا، اس پہ آپ کو نمبر مل جائیں گے، آپ اپنا رجسٹریشن کروائیں۔ تو ہم لوگ 1 ہفتے میں 2 کلاسیں کر رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 1 ہفتے میں یعنی 8 دنوں میں 7 دنوں میں آپ 3 گھنٹے نکال سکتے ہو آرام سے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو سکھائیں گے تاکہ آپ کا ایمان خراب نہ ہو، آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی ذات ہے کیا، آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ انبیاء کرام کیا ہے، خصوصاً ہمارے حضور کی سیرت کیا ہے،
آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ قرآن میں کون کون سے انبیاء کرام کے جو ہیں وہ قصے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ آپ کو اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ حلال اور حرام کس کو کہتے ہیں اور کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں۔ یعنی جو روزانہ ہماری زندگی کے ارد گرد جو چیزیں گھومتی ہیں وہ انشاءاللہ اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو اس میں آپ حضرات جوائن ہو انشاءاللہ، نوجوانوں کے لیے بہت بہتر ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ وقت بہت کم تھا، تو گفتگو جو میں لے کے آیا تھا، جو میرا ایک مضمون تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ بیچ میں چھوٹ گئی، کیونکہ زیادہ لمبی گفتگو کرنا، اگر میں 2 گھنٹے گفتگو کروں اور اٹھنے کے بعد میں آپ سے پوچھوں کہ کیا حضرت باتیں تو بہت اچھی کہی لیکن پتہ نہیں کیا کہی، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو تھوڑی گفتگو ہو، 2-4 باتیں بھی اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو ہماری یہ آج کی مجلس اور حضرت مولانا جمیل صاحب کا شادی کے موقع پہ یہ پروگرام کروانا کامیاب ہے۔ اگر ایک بھی بات ہماری سمجھ میں آ گئی، ہم اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکے، ان کو اچھے ٹریک پہ لا سکے، اور ایک کوئی تنظیم بنا کے سوچ سکے کہ نہیں ہم نے ان چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے، معاشرہ بگڑے نہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے میں ایک بات سیکھیں گے، اس سے اگلے میں ایک بات سیکھیں گے، تو معاملات دن بدن بہتر ہوتے جائیں۔ لیکن بس یہی چیز کہوں گا کہ ضرورت کے ساتھ ہم لوگ یہ چیز دھیان میں رکھیں، غفلت کے اندر زندگی نہ گزاریں۔ حضرت قبلہ نے جس طرح سے شادی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر رکھا ہے، تو شادی بیاہ میں ناچ گانے والا، بدماشیوں والا، بندوقوں والا، ڈھول ڈھمکے والا، وہ سارے جھنجٹ ختم کریں۔ انہوں نے ایک یہ اس طرح سے شروع کیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ جس نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا، اس کو دیکھا دیکھی کسی اور نے کیا، تو جتنے بھی اس کو دیکھا دیکھی کرتے جائیں گے، اس کا خود کا شروع کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اب جو اس کے بعد جتنے بھی کرتے جائیں گے ان کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ اور اگر کوئی برائی کا کام اسٹارٹ کرتا ہے اور اس کے دیکھا دیکھی کسی نے برائی کا کام کر دیا، نہیں یار وہ تو جو ہے وہ اس مرتبہ ناچنے والی لے کے آئے، ہم بھی اس مرتبہ اپنی شادی میں منگائیں گے، تو انہوں نے منگائی جنہوں نے، ان کو تو گناہ ہے ہی، اب جو اس کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ غلط کام کرے گا ان کا گناہ بھی پھر اس کو۔ تب میں اور آپ سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، زندگی کے اندر جو ہے بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، اگر کی جائیں تو صبح ہو سکتی ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ زوجین جو ان کا نکاح ہونے والا، اللہ اس میں خوب برکتیں نصیب کرے۔ دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا سوہنے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ امت کے خاص طور سے ابھی جیسے حالات ہیں، تو وہ مجھے کسی نے شعر کہے تھے، وہ شعر مجھے یاد آتے ہیں کہ امت اگر ابھی بھی اگر نہیں سدھری، آج ہمارے حالات کیا ہے، وہ کوئی مسلمان کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، کوئی کسی کو گنڈا سا مار دے رہا ہے، کوئی کسی کو ڈانگ مار دے رہا ہے۔ وہ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا، ہن جے رونا ہاتھ تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے، میں بدبخت ہواں جدا سایہ بھی میرے تو دور جاندا ہے، میں پاپی مجرم میں میلا اتھرو، حضور معافی حضور معافی، حضور تساں جنہ کماں چ مینوں سد گیا، جی میں او کر گیا ہاں تہاڈے گناہاں دی دلدل دے اندر گلمی چیکر اتر گیا ہاں، حضور تہاڈے حکماں نوں چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا۔ حضور کے حکموں کو چھوڑ کے امت جی کہاں رہی ہے؟ آج جگہ جگہ پہ ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے حضور کو چھوڑ دیا، حضور کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف نعرے تو لگائے لیکن باقی جو ہے نعرے ہمارے کھوکھلے رہ گئے، لیکن دلیل ہمارے پاس نہیں رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے نعروں سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے، زوجین کی شادی میں اللہ برکتیں نصیب کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا